والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہم مستملن فقیروں کی طاقت کا تمہیں کچھ علم نہیں، ہم مستملن فقیروں کی طاقت کا تمہیں کچھ علم نہیں، ہم تاج گرانا جانتے ہیں، ہم تخت الٹانا جانتے ہیں، ہم وقت کے بہتے دریا ہے طوفان اٹھانا جانتے ہیں، ہم وقت کے بہتے دریا ہے طوفان اٹھانا جانتے ہیں، ہم فتنہ قادیانیت کو جڑ سے اکھاڑنا جانتے ہیں۔ معزز سامعین، اساتذہ کرام اور مدرسہ حدیقۃ القرآن کے طلباء اعزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے قادیانی اور عام کافر میں فرق۔ سامعین محترم، یہ بات تو ہر انسان کے سمجھ میں ہے کہ کفر 3 قسم کا ہے۔ نمبر 1 مطلق کافر، نمبر 2 منافق کافر، نمبر 3 مرتد اور زندیق کافر۔ مطلق وہ کافر ہے جو ظاہر اور باطن سے کافر ہے اور خود کو کافر کہتا ہے، خود کو عیسائی، یہودی، پارسی، سکھ، ہندو کہتا ہے اور مسلمانوں کو مسلمان مانتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ اپنے مذہب کی نسبت اپنے ساتھ اور مسلمانوں کے مذہب کی نسبت ان کی طرف ہی کرتا ہے، ان کے ساتھ کاروبار اور لین دین کی اجازت ہے۔ نمبر 2 منافق کافر۔ منافق اس کو کہتے ہیں جس کا دل اور زبان دو الگ الگ بیان رکھتا ہے، زبان سے کلمہ پڑھے مگر دل میں کفر رکھے۔ ایسے لوگوں سے خیرخواہی اور بھلائی کی توقع رکھنا صرف فضول ہی نہیں بلکہ بے وقوفی بھی ہے۔ یہ عام کافروں سے برے کافر ہیں، انہیں کے لیے وعید ہے کہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔ نمبر 3 مرتد اور زندیق کافر۔ یہی قادیانی کافر ہے کہ یہ اپنے عقائد رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے اور مسلمانوں کو کافر کہتا ہے اور اپنے مذہب کو اسلام کا لیبل لگا کر فروغ دیتا ہے اور اپنے کفریہ عقائد کو باطل تعویلات کے ذریعے اسلام باور کراتا ہے۔ ایسے شخص کو شریعت کے اصطلاح میں زندیق کہتے ہیں۔ زندیق کا کفر انتہائی درجے کا کفر ہے۔ پوری ملت اسلامیہ نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو کافروں کی بدترین قسم زندیق اور کافر محارب قرار دیتی ہے۔ الغرض قادیانیوں کی سوچ سے بھی بدل جائے تو ان کا حکم مرتد اور زندیق کا رہے گا، عام کافر کا حکم نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کا جو جرم ہے یعنی کفر کو اسلام اور اسلام کو کفر کہنا یہ ان کی آئندہ نسل میں پایا جاتا ہے۔ الغرض قادیانی جتنے بھی ہو وہ اسلام کو چھوڑ کر کافر بنے ہو یا قادیانی کے گھر میں پیدا ہوئے ہو اور ایک کفر ان کے وراثت میں ملا ہو تو ان سب کا ایک ہی حکم یعنی مرتد اور زندیق ہے، کیونکہ ان کا جرم صرف یہ نہیں کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر کافر بنے ہیں بلکہ ان کا جرم یہی ہے کہ اپنے دین اسلام کو کفر کہتے ہیں اور اپنے دین کفر کو اسلام کا نام دیتے ہیں اور یہ جرم ہر قادیانی میں پایا جاتا ہے۔ ہاں اگر وہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کرے تو ان کا حکم بھی تبدیل ہو جائے گا۔ سامعین محترم، ہمارے اہل سنت والجماعت اور تمام مکاتب فکر کا یہی متفقہ فتویٰ ہے کہ قادیانیوں مرزائیوں سے تعلقات، لین دین، سلام کلام، ملنا جلنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، شادی و غم میں شرکت، جنازے میں شرکت، تعزیت، عیادت، ان کے ساتھ تعلقات رکھنا سب شریعت اسلام میں ممنوع اور حرام ہے۔ جناب صدر سی وقت قادیانیوں کا مکمل بائیکاٹ ان کو توبہ کرانے میں بہت بڑا علاج ہے۔